بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو ایسے معجزات سے نوازا کہ ان کے معجزات دیکھ کر ایمان والوں کو ایمان اور اہل کفر کو نور ملا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کہاں سے آیا اور یہ کس چیز سے بنا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے کون کون سے عجیب و غریب معجزات پیش آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد باکمال عصا مبارک کہاں چلا گیا، اور قیامت میں یہ عصا مبارک کس کو دیا جائے گا۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم اور جلیل القدر پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے نوازا تھا، لیکن ان تمام تر معجزات میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں سے سب سے بڑا اور عظیم معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار مختلف مقامات پر کیا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور اس عصا مبارک کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات کا تعلق ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا سائز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر ہے، یعنی 10 ہاتھ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جنت کا ایک درخت پیلوں کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اس عصا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ عصا تمام آنے والے انبیاء کرام کو بطور وراثت میں ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ عصا مبارک انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تو وہیں پر وہ ہلاک ہو گیا تھا، تو اس وقت فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پر تل گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے تھے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ چنانچہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیا گیا۔ اس طرح یہ عصا مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے کرتے ایک وادی جس کا نام وادی طویٰ ہے وہاں پر پہنچے۔ اس وادی کے اندر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی، اور اسی جگہ پر آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میرا عصا ہے، اور میں اس پر تکیہ لگاتا
کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں۔ یہاں اس آیات کریمہ کے اندر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں، اس آیات کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اور بہت سارے کاموں سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا مبارک کے ذریعے چلا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصے سے بات چیت کر کے اپنا دل بہلایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایسا باکمال تھا کہ یہ ایک ہی دن میں درخت بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سایہ کرتا تھا اور رات کے اندھیرے میں اس عصا مبارک کی دونوں شاخیں روشن ہو جاتی تھی اور روشنی کا کام دیتی، اور آپ علیہ السلام اس عصا مبارک سے حشرات الارض کو بھی بھگایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کنویں سے پانی نکالتے تو یہ عصا مبارک رسی کی طرح بن جاتا اور اس کی دونوں شاخیں ڈول کی طرح ہو جاتی، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسانی سے پانی نکالتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تو یہ عصا مبارک ایک درخت بن جاتا اور ان کی خواہش کے مطابق پھل دیتا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا مبارک کو زمین پر مارتے، جس کے نیچے سے زمین سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ ان تمام تر معجزات میں سے 3 ایسے بڑے معجزات ہیں جو اس عصا مبارک سے ظاہر ہوئے، اور ان 3 بڑے معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار فرمایا ہے۔ ان 3 بڑے معجزات میں سے بڑا معجزہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا بہت بڑا اور خوفناک اژدہا بن جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرعون کی ہدایت کے لیے اس کی دربار میں تشریف لے گئے اور فرعون کو حق کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور فرعون نے مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگوایا، اور اس میلے کے اندر فرعون نے بہت بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا اور ان جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کے لیے کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا کر جھوٹا ثابت کیا جائے۔ جب فرعون کے حکم کے مطابق اس میلے کو سجا دیا گیا اور اس میلے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بھی جمع کر لیا تھا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ چنانچہ اس طرح فرعون کے بہت بڑے بڑے جادوگر جن کے پاس جادو کا بہت سارا ساز و سامان تھا، اور ایک طرف اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چنانچہ فرعون کے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہوا۔ تو فرعون کے جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینکا، تو وہ رسیاں دیکھتے ہی دیکھتے سانپوں کے اندر تبدیل ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور ادھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا زمین پر پھینکنے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور اس سانپ نے جادوگروں کے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا اور ان کو کھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیران ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادوگر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اس طرح تمام جادوگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر
تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون بدبخت اس وقت بھی ایمان نہ لا سکا۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہونے والے دوسرے بڑے معجزے کا، کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ذریعے دریائے نیل کے اندر رستوں کا بن جانا۔ جب فرعون کو بار بار دعوت حق دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا گیا، لیکن فرعون اپنی سرکشی پر اڑا رہا اور کفر و شرک اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے اور فرعون کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون غضبناک ہو گیا اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور فرعون خود بھی اس لشکر میں شامل ہو گیا، اور وہ لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر تعاقب کر رہا تھا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل پر مارا تو 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آسانی سے دریا کو عبور کر لیا، اور ادھر فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کر رہا تھا، جب انہی رستوں کے ذریعے فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں داخل ہوا، تو اللہ نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا، تو دریائے نیل آپس میں مل گیا۔ اس طرح سے فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات فرمائی اور فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظاہر ہوا۔